زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ تکبر کی میں نے ڈیفینیشن بھی بتا دی اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ان کی حالت کیا تھی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ ہمارے نیک بندے وہ تھے کہ ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ اپنی خوابگاہوں سے، اپنے بستروں سے الگ رہتی تھیں، اور وہ خوف اور لالچ میں ہمیں پکارا کرتے تھے۔ خوف کس کا؟ آخرت کے دن کا۔ اور لالچ کس کی؟ جنت کی لالچ۔ اور یہ جو صوفیاء کے ہاں ایک بڑی مشہور بات آئی، اور سیدنا علی کی طرف بھی یہ جھوٹا قول منسوب کیا گیا کہ میں اللہ کے خوف یا جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ یہ آیت دیکھ لیں کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے خوف بھی کھاتے ہیں اور اللہ سے لالچ بھی رکھتے ہیں جنت کی۔ مجھے بتائیں جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اب کوئی شخص کہتا ہے مجھے جنت نہیں چاہیے، تو وہ کس کو نگیٹ کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ دوزخ کا ڈر کس نے سنایا؟ اللہ نے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے دوزخ کا ڈر نہیں، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے، یہ کتاب و سنت کی تعلیمات میں یہ باتیں نہیں، یہ آپ کی جذباتی ڈاکٹرائن ہے، جذباتی جملے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف جذباتی باتیں۔ اہل ایمان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ اہل ایمان تو دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے رب ہمارے ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے سر کے اوپر، اے اللہ ہمیں دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ یہاں پہ کہتے ہیں جی دوزخ کا ڈر نہیں، جنت کی لالچ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان خوف بھی رکھتے ہیں اور امید بھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جیب وہی ڈھیلی کرے گا جسے آخرت کے ڈیوائن بینک کی امید ہوگی کہ دنیا میں میں جو کچھ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوں اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے 700 گنا اس سے بھی بڑھ کر لوٹائے گا انشاءاللہ۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، پس کسی جان کو نہیں پتا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفس کی خواہش والی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں، جزاء بما كانوا يعملون، جزا ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہی آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں چھپا رکھی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ ان کا کھٹکا گزرا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، لیکن ساتھ یہ ہے اعمال کے بدلے میں۔ دودھ پینے والے مجنون نہیں چاہیے، اعمال کرنے والے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا بتاؤ جو اللہ کی بات ماننے والا ہے اور جو نہیں ماننے والا وہ برابر ہو سکتے؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوی، ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ اب یہ دیکھیں بار بار بات آ رہی ہے اعمال اعمال اعمال، صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں بننا اور صرف محبت کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہونا، اعمال بھی اختیار کرنے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو لوگ ناشکری کی روش اختیار کریں گے، گناہگار لوگ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب کبھی بھی ارادہ کریں گے وہ اس میں سے نکلنے کا، اعیدوا فیها، دوبارہ انہیں لوٹا دیا جائے گا اس میں۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اسے جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ضرور چکھائیں گے دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں کچھ نہ کچھ عذاب کا حصہ، یعنی دنیاوی تکالیف کی شکل میں۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ۔ دنیا میں تکلیفیں اسی لیے آتی کہ انسان جو ہے وہ اس سے سبق سیکھ کے اللہ کی طرف آئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اس کی رب کی آیات پڑھ پڑھ کے سنایا جائے، ڈر سنایا جائے کہ بچ جاؤ آخرت کے دن کی جواب دہی کے معاملے میں۔ ثم اعرض عنها، اس کے بعد وہ منہ پھیر لے۔ انا من المجرمین منتقمون،
ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. کتنی سخت آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو کیجول لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے. انتقام کا لفظ استعمال کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کیجول لیتے ہیں. یہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا. اب 2-3 حدیثیں سنا کے میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, آخرت میں پہنچ کے یہ سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو پہلی ان کو خوشخبری یہ دی جائے گی کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تم کبھی نہیں مرو گے, ہمیشہ زندہ رہو گے. موت ختم ہو جائے گی. جو بخاری میں آتا ہے کہ موت مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں قتل کر دی جائے گی. جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اب ہمیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا, اور دوزخیوں کے لیے اس میں عذاب ہوگا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, پہلی خوشخبری جنت میں داخل ہو جانے کے بعد کہ مبارک ہو, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. نمبر 2, آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ جوان رہو گے, 30 سال عمر رہے گی. نمبر 3, کبھی بیمار نہیں پڑو گے, ہمیشہ ہی تندرست رہو گے. نمبر 4, کبھی بدحال نہیں ہوگے, ہمیشہ خوشحال رہو گے. اور 5ویں خوشخبری تو سب سے اوپر ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی ہی رہے گا. جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. یہ ساری جو حدود اللہ ہے یہ دنیا میں. جنت میں اہل ایمان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے, دنیا میں مرد کے لیے ریشم حرام ہے, لیکن قرآن حکیم میں آتا ہے ریشمی لباس پہنایا جائے گا جنتیوں کو. جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. لیکن دنیا کی زندگی پھر قید خانہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانہ اس لیے کہ اسے ہر لمحے سوچنا پڑتا ہے یار اے پتہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, اے میں کیتا اے غلط نہ ہوئے, یہ کر دیا یہ غلط نہ ہو. تو ہر وقت ایک قید خانے کسی کی سچویشن ہے. لیکن یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی دے کے آخرت کی زندگی لے لی جائے تو کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی شخص کی زندگی 1 ارب سال ہو اور دوسرے شخص کی زندگی 1 ارب سال اور 1 دن ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ارب سال ہی جی رہے ہیں. لیکن یہ 1 سال دنیا کی زندگی اور ارب سال خرب سال آخرت کی زندگی, اگر کوئی یہ 1 سال کی یا 1 دن کی زندگی دے کے وہ ارب سال کی زندگی کما لے, وہ فائدے میں ہے, یا جو یہ 1 دن کی زندگی جو ہے اس کو عیاشی سے گزار کے 1 ارب سال کی زندگی گنوا دے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے, کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں, جو پانی لگتا ہے انگلی کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی زندگی. تو اصل تو ناکام وہ ہے, لیکن یہ معاملہ بڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے. صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث ہے, صحیح مسلم کا جنت والا چیپٹر ضرور پڑھیں, آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو بڑی ناگواری کی زندگی گزارنی پڑے گی, گرمیوں کے روزے رکھنے پڑیں گے, نمازیں پڑھنی پڑیں گی, حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑے گی, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑے گی. تو یہ بڑی ناگوار چیزیں ہیں, یہ کرنے کے بعد جنت آئے گی. یہ آبسٹیکلز ہیں. اور دوزخ کو اللہ نے شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے, جس میں کہتے ہیں نا کڑگا لانا, کہ دوزخ کی طرف ہر بندہ ہی لپکے گا. دنیا کی ہر عیاشی جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جائے گی, جو شرعی حدود کو پامال کرنے والی. اور اس کی تفسیر میں حدیث ہے, جامعہ ترمذی, سنن نبی داؤد اور سنن نسائی کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائے جنت وزٹ کر کے آئیں. جبرائیل علیہ السلام واپس آئے, انہوں نے کہا یا اللہ جنت تو ایسی جگہ تو نے بنائی ہے کہ یہ ساری جنت میں پہنچ جائیں گے لوگ, اس کے لیے کون کوشش نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. یعنی دنیا میں شریعت کی پابندی ہے جو بظاہر تو ناگوار چیزیں, مشکل کام ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہا اب جا کے جنت کو دیکھیں. وہ جب جنت دیکھی نا انہوں نے کہ اتنے مشکل کام کر کے جنت تک پہنچنا ہے, ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اب جنت میں پہنچنے میں کامیاب بھی ہوگا. یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں,
یعنی اسی بندے دا پتر نہیں بننا, اسی اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی, این جی سانو قبول کر. یعنی چور ہیں, ٹھگ ہیں, بے ایمان ہیں, بے نمازی ہیں, جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا, اسی وقت سر پہ آگے جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہو اور اعمال اپنے دیکھو. اچھا, اسی حدیث میں آتا ہے ابو داؤد, ترمذی اور ابن ماجہ کی, کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا جا کے دوزخ دیکھیں. دوزخ دیکھی, انہوں نے کہا یا اللہ کوئی شخص بھی دوزخ کے لیے کوشش نہیں کرے گا, کوئی شخص بھی دوزخ میں نہیں پہنچے گا, اتنی سخت عذاب ہے اس کا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات, دنیاوی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا اب جا کے ذرا دوزخ کو دیکھو. جب انہوں نے دوزخ کو دیکھا, انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آخری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے, مجھے ضمناً یاد آ گئی اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے اللہ کے تابع فرمان بن کے زندگی گزاری ہوگی, مشکل کی, مفلسی کی زندگی گزاری, لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے ذرا ایک پھیرا جنت کا لگواؤ. ایک پھیرا جنت کا ایک پھیرا لگے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی بندے کو دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. کیونکہ رزلٹ سامنے آ گیا نا. ہمیں بھی یاد ہے جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ بڑی محنت کر کے تیاری کرتے تھے. جب ہمارے یعنی پوزیشن آ جاتی تھی کلاس کے اندر تو بڑے خوش ہوتے تھے. ہمیں اپنی وہ زندگی کی محنتیں یاد بھی نہیں ہیں. اس کے بعد اچھی جاب لگی تو وہ اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کی راتیں جاگنا اور پڑھائی کرنا یاد تک نہیں ہے, کیونکہ آسائش مل گئی نا, رزلٹ سامنے آ گیا. پھر جس نے دنیا میں بڑی مزے کی زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ نا. فرشتے دوزخ کا ایک پھیرا لگوائیں گے نا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کو دنیا میں خیر دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی. دنیا کی ساری آسائشیں بھول جائے گا, ایک پھیرا دوزخ کا. ادھر لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا نا, پھر جنت ٹوری جانا ہے. یہ پھیرا کہنا بڑا آسان ہے. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کو کہیں کہ آپ ایک منٹ کے لیے صرف موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. آپ اتنے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کے میں یہ بات کروں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے ظہر تک آپ کو ایک 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں صرف ایک پھیرا لگے گا فجر سے ظہر تک کا, جس میں 1000 کوبرا سانپ ہوں گے, 1000 بچھو ہوں گے, ایک پھیرا ہی لگنا ہے, کوئی تیار ہو جائے گا؟ کہاں اٹھیں گے تصور سے. اب آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے نا, اس لیے کہتے خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا. اللہ معافی دے, ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایک پھیرا ہی لگے گا. نہ میرے بھائیو, ہم تو ایک پھیرا کیا ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. تو اتنے وثوق کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنا یہ بہت دیدہ دلیری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. اس حوالے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. میرے بھائیو, یہ آج کی گفتگو بھی ہم یوٹیوب پہ, یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کی بھی خواہش تھی, میری بھی خواہش تھی کہ اس کی ریکارڈنگ ہو جائے تاکہ لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بن جائے. یہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com ہے, آپ وزٹ کریں. اور یوٹیوب کا چینل میرے نام کے اوپر ہی ہے, انجینئر محمد علی مرزا, اس کے اوپر یہ انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ میں نے اس کو سوچا ہے کہ اس کی ہیڈنگ ہم رکھیں کاش میں دنیا میں واپس چلا جاتا. مسئلہ نمبر 196 کے عنوان سے انشاءاللہ اسے اپلوڈ کریں گے ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے. اور اب آخر میں ہم دعا بھی کر لیتے ہیں اپنی بہن کی مغفرت کے لیے بھی. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کی. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی. لیکن یہ جو قرآن پڑھ کے اور فاتحہ پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. دعائے مغفرت قبر پہ بھی جا کے کی جائے, دنیا میں بھی کی جائے. 20 منٹ لگے گا تو عالم بھی کر لیں یا تھوڑا نہیں ٹھیک ہے وہ کر لیتے. تو
دعا جو ہے وہ چاہے کوئی زندہ ہے چاہے کوئی فوت ہو چکا ہے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے اور دعائے مغفرت ضرور کرنی چاہیے. یہ مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر اس حوالے سے. اور اس کی پہلی شکل نماز جنازہ ہے، اس کے بعد قبر پہ جا کے دعا کرنا استقامت کے لیے. اور آج ان کی سوگ کا بھی آخری دن ہے تو ہم اجتماعی دعا اس حوالے سے کر لیتے ہیں. سارے بھائی جو ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم ثبتنا علی الایمان. اللہم ثبتنا علی الاسلام. اللہم ثبتنا علی القرآن. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. اے اللہ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرما. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ خصوص بالخصوص ہماری جو بہن فوت ہوئیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، ان کے درجات بلند فرما. قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرما. یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. اے اللہ حاضرین کے جتنے بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان تمام کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول و منظور فرما. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، سارے رشتہ داروں کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما. اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ان تمام کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. بس علمی طریقے سے ایک دوسرے کی غلطی واضح کرنے کی توفیق عطا فرما، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اے اللہ زبان پہ لانے کی حاجت نہیں، تو بہتر جانتا ہے. اے اللہ ان کو قبول و منظور فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ جو بھی میں نے حق بات کہی اے اللہ ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ جزاکم اللہ خیرا۔